अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी। कल हमने ताल्लुम की पहली थ्योरी देखी थी पावलोव की, क्लासिकल कंडीशनिंग की, कि बच्चे जो है वो तशरीद के ज़रिए, कंडीशनिंग के ज़रिए सीखते हैं। उसमें हमने मुहीज और जवाबी अमल देखा। आज हम सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे, ताल्लुम का वकूफ़ी नज़रिया अल्बर्ट बेंडोरा की। ये भी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है। सीखना पेचीदा अमल है और उस वालदैन और मुशाहिदे से देखते हैं कि बच्चे कैसे और क्या सीखते हैं। आए रोज़ के तजर्बात से जो है वो बच्चों के कि सीखने पे क्या चीज़ें असरानंदाज होती हैं, तो इस पर मुसलसल तहकीकात का अमल जो है वो जारी रहता है। अल्बर्ट बेंडोरा ने सीखने का समाजी नज़रिया पेश किया है, जिसे ताल्लुम का वकूफ़ी नज़रिया यानी कॉग्निटिव लर्निंग, मेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें इसने क्या बताया है कि मुशाहिदा और मॉडलिंग जो है इस अमल में बुनियादी किरदार अदा करती, यानी हम लोगों को देखने से, मुशाहिदा करने से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अब बेंडोरा ये कहता है कि हमारे बहुत इंसान की शख्सियत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो दूसरों को देखकर जो है वो सीख जाता है और उसकी शख्सियत में वो सब चीज़ें आ जाती हैं। यानी मखसूस माहौल जो है वो फ़र्द के तर्ज़ अमल का बाइस बनता है। आमोजिश की ये एक आसान सी इसकी डेफिनेशन ये है कि एक काम में मसरूफ़ किसी भी फ़र्द की हरकत व सकनात को बगौर मुशाहिदा करना, बाद में या साथ साथ इस फ़र्द की नकल करते हुए हमारा ख़ुद भी उस अंदाज में काम को सीख लेना जो है वो ये लर्निंग कहलाता है। यानी इंसान का माहौल जो है उसको सिखाने का बहुत अहम सबब बनता है। हम देखते हैं कि ये सोशल लर्निंग थ्योरी किस तरह काम करती है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहलाती है और सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहलाती है। 20वीं सदी के निस्फ में नफ्सियात का एक और स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है कि एक जो है वो नई सोच, एक नया जो है वो डिफरेंट, यानी पहले से भी ताल्लुम के नज़रियात मौजूद थे, जब उसमें एक नई सोच आती है तो उसको एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। माहिरीन ने क्या कहा कि सीखने का अमल माहौल के साथ बराह रास्त तजर्बे का नतीजा है। यानी जब आप माहौल के साथ बराह रास्त मुशाहिदा करते हैं, तजर्बा करते हैं, तो आप सीखने का बाइस बनते हैं। ये बेंडोरा का नज़रिया जो है वो पहले नज़रियात से जो है वो बहुत से बुनियादी नज़रियात से जुड़ा हुआ है। बेंडोरा का ख्याल था कि बराह रास्त जो मुशाहिदा है वो सिखाने का बाइस बनता है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टीवी पे देखते हैं हम और हम उसे करने की ख्वाहिश रखते हैं, हालांकि हमारा बराह रास्त तजर्बा नहीं होता। जैसे अगर एक बच्चा जिसने क्रिकेट नहीं खेली लेकिन वो क्रिकेट मैच जो है वो देख रहा है या लाइव देख रहा है या वो टीवी पे देख रहा है, तो उसे ये पता है कि बैट और बॉल के साथ जो है वो किस तरह से खेलना है। तो जब वो उसको खेलना शुरू करेगा तो वो जो मुशाहिदा उसने किया हुआ है, चाहे टीवी पे देखने का या लाइव देखने का, तो वो उसे बैट से गेंद को मारना जो है वो सिखाएगा। बेंडोरा का नज़रिया में उसने क्या तजवीज़ पेश की है कि सीखना भी दूसरे के अमल को देखकर हो सकता है। इसमें लोग दूसरे लोगों को देखकर नई मालूमात और तर्ज़ अमल सीखते हैं। इसको ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग कहा जाता है। ऑब्ज़र्वेशनल क्या है? यानी मुशाहिदे से सीखना। लर्निंग सीखना, मुशाहिदे से सीखना कहा जाता है। इस किस्म की तालीम को मुख्तलिफ़ किस्म के तर्ज़ अमल की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेंडोरा के वकूफ़ी नज़रिए के 3 अवामिल हैं। पहला हिस्सा उसका क्या है? लोग मुशाहिदे के ज़रिए सीखते हैं। सेकंड, उसमें सीखने के वाले की जो ज़हनी हालत है वो लाजमी हिस्सा है, यानी आप ज़हनी तौर पर सीखने को तैयार होंगे तो मुतवज्जो होंगे तो उससे सीखेंगे। और आखिर में ये नज़रिया ये देखना कि सिर्फ़ इसलिए कुछ सीखा गया है इसका मतलब नहीं है कि इसके नतीजे में तर्ज़ अमल में भी तब्दीली आएगी। यानी वैसे तो हम बहुत कुछ देखते हैं लेकिन हर चीज़ का देखना हमारे में तब्दीली नहीं ले आता। हम मुशाहिदा बहुत सी चीज़ों का करते हैं लेकिन फिर उस मुशाहिदे से जो चीज़ें हमारी शख्सियत में आती हैं वो हैं जिसका हम अमली मुज़ाहरा कर रहे होते हैं, जब हम सीखते उसको करने की कोशिश करते हैं। बेंडोरा ने 1977 में अपनी किताब सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या कहा कि खुशकिस्मती से ज़्यादातर इंसानी रवैये मुशाहिदे के साथ सीखे जाते हैं। यानी हम दूसरों को मुशाहिदा दूसरों को देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं और बहुत सारे रवैये हम सिर्फ वैसे ही सीख लेते हैं। जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा बातचीत का अंदाज़ है, हमारे जज्बात के इजहार का तरीका है, हमारे आदाब हैं, हमारे लिबास हैं, उन लोगों जैसे ही हैं जिनके दरमियान हम ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी फिर हम उन्हीं के देखा देखी बहुत सारे अफ़ाल जो है वो अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पहली चीज़ इसके तसव्वुर में कि लोग मुशाहिदे के ज़रिए देखते हैं।
نفسیات کی تاریخ کے مشہور تجربات میں بینڈورا نے یہ ثابت کیا کہ بچے دوسرے طرز عمل میں ان رویوں کو سیکھتے اور ان کی تقلید کرتے ہیں جس کا مشاہدہ وہ دوسرے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جیسے بینڈورا نے کیا تجربہ کیا کہ بچوں کو دیکھا کہ ایک بالغ فرد نے گڑیا کے ساتھ تشدد کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی بچے ہیں چند، ان کے سامنے ایک بڑا فرد ہے جو گڑیا پر جو ہے وہ تشدد کر رہا ہے، اس کی ہاتھ بازو سب کچھ توڑ رہا ہے۔ بعد میں بچوں کو گڑیا کے ساتھ اکیلے میں ایک کمرے میں کھیلنے کی جب اجازت ملی تو انہوں نے وہی نقل کرنا شروع کر دی، اسی طرح اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا جیسے انہوں نے بڑوں کو کرتے دیکھا۔ تو بینڈورا نے مشاہداتی تعلیم کے یہ 3 بنیادی ماڈلز کی نشاندہی کی ہے، یعنی ایک زندہ نمونہ جس میں وہ حقیقی فرد جس میں کسی برتاؤ کا وہ مظاہرہ کرتا ہے، دوسری چیز ہو سکتی ہے کوئی زبانی انسٹرکشنل ماڈل جیسے جس میں کسی رویے کی وضاحت ہوتی ہے، اور تیسرا ہوتا ہے علامتی ماڈل جیسے کتابیں ہیں، فلمیں ہیں، ٹی وی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مشاہداتی تعلیم کے لیے ضروری نہیں کسی شخص کو دوسری سرگرمی میں مشغول ہو کر دیکھیں، زبانی بھی ہم کچھ چیزیں ہم کتابیں اور فلموں میں کرداروں کے عمل کو پڑھنے، سننے یا دیکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے جو ہے وہ پچھلی صدی میں یہ ایک عام بحث تھی کہ کیا جو سیکھنا ہے میڈیا سیکھنے پر جو ہے وہ پازیٹیو انداز میں اثر انداز ہوتا ہے یا نیگیٹو انداز میں، یعنی جیسے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اگر تشدد پر مبنی موویز دیکھتے ہیں تو کیا وہ چیز ان کو تشدد سکھانے کا باعث بنتی ہے، یعنی جو کچھ وہ میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ اسی طرح ان میں پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہوتا ہے یا نہیں۔ یعنی یہ ہے کہ مشاہدے سے بچے عملاً جو ہے وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اپنے طرز عمل میں بھی وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ذہنی حالت سیکھنے کے لیے اہم ہے۔ سیکنڈ اس کا تھیوری کا اہم حصہ کیا ہے کہ جس نے سیکھنا ہے اس کی ذہنی حالت، کہ آپ اس کی طرف کتنا متوجہ ہیں، کتنا متوجہ نہیں ہے، وہ چیز سیکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ایک ہوتا ہے صرف جنرل مشاہدہ کہ آپ متوجہ نہیں ہیں لیکن آپ کے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے اور آپ کہیں ذہنی طور پر کہیں اور مصروف ہیں، تو ایسے سیکھی ہوئی چیز جو ہے وہ فائدے کا باعث یا آپ کے جو ہے وہ شخصیت کا عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس میں تیسری چیز کیا ہے، ضروری نہیں کہ سیکھنا رویے میں بھی تبدیلی کا باعث بنے، کہ کچھ چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں لیکن وہ آپ کے رویے یا شخصیت میں تبدیلی کا باعث نہیں بنتی۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیکھنے سے رویہ مستقل طور پر معلوم ہوتا ہے، لیکن مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ لوگ نئے طرز عمل کا مظاہرہ کیے بغیر بھی نئی معلومات سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر دیکھنے سے تبدیلی نہیں ہوتی تو کیسے ہوتی ہے؟ اس میں البرٹ بینڈورا نے جو ہے کہ آبزرویشنل لرننگ کیسے ہوتی ہے اس کے 4 اہم نکات جو ہے وہ بتائے ہیں، اور وہ 4 اہم نکات کیا ہیں البرٹ بینڈورا کے؟ اٹینشن، ریٹینشن، ریپروڈکشن اور موٹیویشن۔ اٹینشن یعنی پہلی چیز کیا آ جاتی ہے آپ کی توجہ دینا، کہ سیکھنے کے لیے سب سے ضروری کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سیکھیں۔ توجہ کو بگاڑنے والی کوئی بھی چیز آپ کے مشاہدے پر منفی اثر ڈالے گی، اور اگر آپ کے سامنے کوئی دلچسپ ماڈل ہے تو آپ زیادہ توجہ سے جو ہے وہ چیز سیکھیں گے۔ جیسے آپ یہ لگا لیں کہ آپ کوئی کوکنگ شو دیکھ رہی ہیں، اگر آپ کا وہ شیف بہت پسند ہے آپ بہت توجہ سے دیکھیں گے، اگر آپ کو وہ شیف کا انداز یا کوکنگ کا طریقہ اتنا پسند نہیں تو آپ سرسری سا اس کو دیکھیں گے۔ اگر آپ سرسری سے دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی اس کی ریسیپی کو فالو نہیں کریں گے اور ویسی ڈش نہیں بنا پائیں گے، لیکن اگر آپ توجہ دیتے ہیں اور اس چیز کو دھیان سے دیکھتے ہیں، آپ کا پسندیدہ شیف ہے تو آپ اس کا پروگرام پوری توجہ سے دیکھیں گے۔ سیکنڈ چیز کیا آ جائے گی؟ حافظہ، کہ معلومات کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی سیکھنے کے عمل کا ایک اہم حصہ ہے، کہ بعد میں آپ نے ان معلومات کو نکالنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے تو اس میں آپ کا حافظہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک ریسیپی جو ہے وہ شیف سے کو ٹی وی پہ کرتے ہوئے دیکھا، اس کے اجزاء آپ جو ہے وہ ذہن میں یاد رکھتے گئے، اب جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو پھر وہ آپ کا حافظہ ہے جو آپ کو اس کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پھر تیسری توجہ ہو گئی، توجہ سے آپ نے سیکھا، حافظے میں محفوظ کر لی۔ تیسری چیز ہے دوبارہ استعمال میں لانا، کہ جب آپ نے ماڈل پر اس پہ دھیان دیا، شیف کو بناتے ہوئے دیکھا، معلومات جو ہے حافظے میں ملائیں، اب آپ جس طریقے سے اس کو انجام دیں گے اس کام کو، وہ عمل جو ہے وہ مزید بہتری اور مہارت پیدا کرے گا۔ اور پھر چوتھی چیز آ جاتی ہے آپ کا محرکاتی عمل، کہ آخر میں مشاہداتی تعلیم کو کامیاب ہونے کے لیے
اس طرز عمل کی نقل کرنے کے لیے متحرک ہونا پڑے گا، یعنی آپ کو بنا کے وہ ریسیپی دیکھنی پڑے گی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ریسیپی آپ کی کامیاب ہو جائے تو آپ دوبارہ سے اس کو ٹرائی کریں گے، یا پھر آپ اس کو ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ توجہ نہ دی گئی ہوں، یا حافظے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ محو ہو گئی ہوں، کوانٹٹی چیزوں کی مقدار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہو، تو آپ کی چیز اتنی اچھی نہ بنے، تو آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے پروگرام کو زیادہ توجہ سے دیکھیں گے تاکہ آپ ہر چیز کو جو ہے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تو اینڈ پہ جو آپ کا محرکاتی عمل ہے وہ نتیجہ ہی، کبھی کبھی تو اتنی بری چیز بن جاتی ہے آپ دوبارہ اس کو ٹرائی کرتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے بنانے کی، تو یہ جو کام کا نتیجہ ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ سیکھی ہوئی چیز جو ہے وہ اب آپ کے مشاہدے کا، آپ کی شخصیت کا حصہ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو سوشل لرننگ تھیوری میں حقیقی دنیا میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مشاہداتی تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ محققین کو یہ سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ ایسی مشاہدے کے ذریعے جارحیت یا تشدد بھی منتقل ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ جو ہے وہ بچوں کو ٹیلی ویژن اور فلموں میں دکھائے جانے والے جو جارحانہ پروگرام ہیں وہ ان پہ بہت ساری ریسرچ یہی ثابت کرتی ہیں کہ ان سے بچوں میں جارحیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر میڈیا پہ مثبت چیزیں دکھائی جائیں تو وہ مثبت طور پر معاشرتی چیزیں بھی سیکھنے میں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو محققین جو ہے وہ معاشرتی لرننگ تھیوری کی طریقوں کی تفتیش اور اسے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ معاشرتی تبدیلی کی سہولت کے لیے مثبت رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکے۔ یعنی بنیاد کیا ہے اس نظریے کی، سوشل لرننگ تھیوری کی یا کوگنیٹیو لرننگ تھیوری کی، جو البرٹ بینڈورا نے دی ہے، کہ مشاہدہ آبزرویشن، کہ انسان کی شخصیت کا بہت سا حصہ جو ہے اس کے کردار کا، وہ بہت ساری سیکھی ہوئی چیزیں ہیں جو وہ دوسروں کو مشاہدہ کرتا ہوا دیکھتا ہے، یعنی جب وہ مشاہدے سے ہی کچھ چیزیں اپنی شخصیت کا انداز، جیسے جو ہے وہ کھانے پینے کے آداب ہیں، بیٹھنے اٹھنے کے ہیں، لباس پہننے کے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہم ارد گرد دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو تھرڈ ایئر آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، جو چیز سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ اس کے بارے میں کوسچن کر سکتے ہیں، یہ اہم جو ہے وہ لرننگ تھیوریز ہیں۔